خواتین حضرات، اس قوم کو بہت سے خواب دکھائے جا چکے ہیں، بہت سے خواب ٹوٹ کے کرچی کرچی ہو گئے ہیں، اور ان کی تمام کرچیاں، نوکیلی کرچیاں ہمارے سینے میں، ہمارے دلوں میں، ہماری آنکھوں میں، ہمارے ذہن میں چپ چکی ہیں اور ایک مستقل ناسور کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ خواتین حضرات، مگر کچھ خواب ایسے ہیں کہ جو 70s میں ہمیں دکھائے گئے، اور اس کے بعد ہم نے ان خوابوں کی بہت جگمگاتی، بہت دمکتی ہوئی، بہت خوشحال قسم کی تعبیر بھی دیکھی، مگر وقت کا پہیہ رکتا نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ ان تعبیر شدہ خوابوں کو بھی ہم نے نائٹ میئرز بنتے دیکھا، ان خوابوں کو بھی ہم نے ٹوٹتے ہوئے دیکھا۔ آپ کہیں گے ڈاکٹر عمر عادل، تم آج یہ کیا فلسفیانہ باتیں کر رہے ہو، کن خوابوں کا ذکر کر رہے ہو؟ وہ جو ٹوٹ گئے، اور وہ جن کی تعبیر مل گئی، اور وہ جن کی تعبیر کے بعد ایک بھیانک خوابناک صورت پھر سے بن گئی۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں، آپ جو خواب آپ کو دکھائے جاتے ہیں وہ ایٹرنل خوشحالی کے، جمہوریت کے، عوام کی بالادستی کے، مزدور کی فلاح کے، عزت کے، آزادی کے، شخصی اظہار رائے کی آزادی کے، یہ تمام خواب آپ کو دکھائے گئے جو کبھی آسودہ نہ ہوئے۔ اور آپ نے آج بھی اگر یہ خواب دیکھنے ہوں تو آپ جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں آپ کے جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں ایک بار پھر خواب بیچنے والے بے ایمان سوداگر اپنی اپنی پٹاری اور پنڈ سر پہ اٹھائے ہوئے آ پہنچے ہیں تاکہ آپ کو خواب دکھائیں، ایک بار پھر سے آپ کو بے وقوف بنائیں، بلکہ الو نہیں کچھ اور بنائیں۔ میں وہ منہ سے کہتا نہیں، لیکن ہم سب کو وہ یہی بناتے ہیں۔ خواتین و حضرات، شاید ہم اب کسی حد تک سمجھ چکے ہیں کہ ہم مزید خواب دیکھنے پر اور دکھائے جانے پر مجبور نہیں ہونا چاہتے، مگر کیا کریں؟ اگر ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ان خوابوں کو نہ بھی دیکھیں تو ہماری زندگیاں خوفناک اور بھیانک حقیقتیں ہیں جن کے ساتھ جینا بہت مشکل ہے۔ خواتین و حضرات، میں نے ذکر کیا کہ 70s میں ایک ایسا خواب پاکستانی قوم کو دکھایا گیا جس خواب کا نام تھا دبئی۔ بالکل میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ آپ میں سے وہ تمام لوگ جو کہ 70s میں جی رہے تھے یا ہوش آ چکی تھی ان کو، ان سے پوچھئے کہ دبئی ایک جادو نگری کا نام تھا، ایک طلسم ہوش ربا کا نام تھا۔ میں خود سب سے پہلے 1974 کے نومبر میں دبئی گیا، اور اس وقت میری عمر کوئی 7-8 سال تھی، اور میں ایک اسکول کا طالب علم تھا جو کہ لاہور میں واقع سینٹ اینتھنیز ہائی اسکول تھا۔ میں نے اس خواب کو اپنے سامنے بنتے ہوئے دیکھا، اس کا سٹرکچر کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا، اور اس کو اس اوج کمال پہ پہنچتے ہوئے دیکھا کہ یقین نہیں آتا تھا۔ میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کرۂ ارض کے کچھ خطوں کو خاص دعا دی ہوئی ہے، وہ دعائے ہوئے خطے ہیں، دعائے ہوئے ملک ہیں۔ اچھا، یہاں میں یہ ذکر اگر کر رہا ہوں تو بالکل سچی بات ہے، یاد رکھیے گا، یہ کانسیپٹ ڈاکٹر عمر عادل کا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کچھ لوگوں کو دعائے ہوئے بنا دیتا ہے، کسی کی دعا ان کو لگ گئی ہوتی ہے یا مولا کی نظر کرم ان پہ ہوتی ہے، وہ ترقی کر کے مقبولیت اور خوشحالی اور ہر چیز میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، اسی طرح کچھ خطے ایسے ہیں کہ ان کے اوپر خاص نظر کرم ہے۔ میں ہمیشہ دبئی کو یا متحدہ عرب امارات کو ان خطوں میں سے سمجھتا تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی فشنگ ولیجز تھیں، صحرا تھے بے آب و گیا، جہاں پہ سمندری قزاق یا ڈاکو یا چھوٹے موٹے شتربان پھرتے رہتے تھے۔ اور اب ہم نے خود دیکھا کہ دنیا کی سب سے اہم گلوبل سٹیز وہ ہیں جو کہ متحدہ عرب امارات کے مین شہر ہیں۔ دنیا کے سب سے زیادہ وزٹڈ، دنیا کی سب سے زیادہ ایکسکلوسیو ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز، دنیا کے سب سے زیادہ بہترین لائف سٹائل والی جگہیں یہی شہر ہیں جو کل تک بنجر صحرا تھے۔ بس یہ بات ہے کہ تیل نکل آئے اور تیل کے بعد حکمرانوں کو عقل آ جائے تو پھر کسی بھی ملک کی فلاح، کسی بھی خطے کی خوشحالی میں کوئی چیز مانے نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں اگر سونا بھی نکل آئے تو 4 دن میں سارے کا سارا سونا سوئٹزرلینڈ اور انگلینڈ چلا جائے گا، اور ہماری عوام اسی طرح غربت کی چکی میں پس کر باریک صفوف بنتی رہے گی، جو ہوا میں راکھ کی طرح اڑتا رہے گا،
بے نام و بے نشاں۔ خواتین حضرات، میں نے ذکر کیا کہ 70s میں دبئی ایک خواب تھا جو ہر پاکستانی کی آنکھ میں بسا ہوا تھا۔ وہ پاکستانی بینکر بھی ہو سکتا تھا، وہ پاکستانی مزدور بھی ہو سکتا تھا، وہ پاکستانی ایک کاروباری شخص بھی ہو سکتا تھا، اس لیے کہ سب کو پتا تھا کہ اس چلچلاتی ہوئی گرمی والے خطے میں جائیں گے تو ہمیں اتنی اجرت مل جائے گی کہ ہم وہاں تنگ دستی سے رہیں گے، گھر والوں کو بہت کچھ بھیج کر ان کے لیے خوشحالی کا سامان فراہم کریں گے، ہمارے بچے تعلیم حاصل کر سکیں گے، ہمارے ماں باپ کا علاج ہو سکے گا، ہماری بہنوں کی شادی ہو سکے گی، اور ہمارے بیکار بیٹھے ہوئے بھائی مزے سے شادی کر کے بچے پہ بچہ پیدا کرتے رہیں گے۔ خواتین حضرات، اس زمانے میں اشفاق احمد خان صاحب کا ایک لکھا ہوا ڈرامہ بلیک اینڈ وائٹ آیا جس کا نام تھا دبئی چلو۔ دبئی چلو اس خواب کی پوری ایک ڈرامائی تشکیل تھی، اور میرے ذہن پہ اور میری نسل کے ذہن پہ یہ پورے کا پورا خواب اس ڈرامے کی وجہ سے مزید گہرے نقوش چھوڑ کے گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ دبئی چلو میں ایک ایسا خاندان تھا جس کا جو مین کمانے والا آدمی تھا، جو خیام سرحدی صاحب تھے، ان پہ یہ زور تھا کہ گھر کی حالت کو اگر بہتر کرنا ہے تو تم دبئی چلو، اور پھر وہ چلے بھی جاتے ہیں۔ اور اسی ڈرامے کا ایک سین مجھے آج تک یاد ہے کہ اس بدحال گھرانے میں ایک ان کی عزیزہ ملنے کے لیے آتی ہیں جس کے شوہر دبئی جا چکے ہیں، اور اب ان کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہے دبئی سے آنے والے پیسے کی وجہ سے۔ غالباً شیبہ حسن نے اس لڑکی کا ایک سین کا وہ کردار کیا تھا، اور انہوں نے آ کے کہا تھا بڑی گرمی ہے تواڈے گھر، میرے کرتے ادھر بھی اے سی لگایا ہے، اور اینی ٹھنڈی ہوا آندی ہے کہ ٹھنڈی کچور ہو کے میں تے ٹھنڈ نال ہی مر جانا کہ میں نمونیا نہ ہو جائے تو وہ بھی ڈبل۔ خواتین حضرات، اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ یہ خواب اتنا مقبول تھا کہ چھوٹی اسکرین سے بڑی اسکرین پہ لے جایا گیا، اور پھر علی اعجاز صاحب کی فلم دبئی چلو بھی آپ نے دیکھی۔ دبئی چلو ایک خواب نہیں تھا، ایک چلن تھا، ایوری بڈی وانٹڈ ٹو گو دیئر۔ میرے خیال میں پاکستانی محنت کشوں اور مزدوروں کی کئی نسلیں دبئی گئیں، وہاں کی تعمیر میں انہوں نے حصہ لیا، اس شہر کا انفراسٹرکچر، وہاں کی بلند و بالا عمارات، وہاں کے محل، سڑکیں، پل، ہر چیز میں ہمارے لوگوں کا خون پسینہ شامل تھا، بلکہ خون پسینہ نہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ایک دفعہ وہاں گیا تو بہت گرمی تھی، اور یہ 90s کا ذکر ہے۔ مجھے ایک چھوٹا سا فاصلہ چل کے ادھر سے ادھر جانا پڑا تو مجھے لگتا تھا کہ میں چکرا کے گر جاؤں گا، وہاں اتنی گرمی تھی۔ لیکن سامنے ایک عمارت کی طرف دیکھا تو وہاں پہ شٹرنگ لگا رہے تھے پاکستانی مزدور، اور ان کو بالکل پرواہ نہیں تھی کہ وہ کس جہنم میں، کس شدت کی گرمی کے اندر محنت مزدوری کر رہے ہیں۔ تب مجھے احساس ہوا کہ زمین سے خلیجی ممالک، عرب ممالک تیل نکالتے ہیں، مگر پاکستانی مزدوروں سے ان کے جسم کا تیل نکالتے ہیں، اور یہ دونوں تیل مل کے ان کے ہاں فراوانی، خوشحالی اور امارت کی تصویر کشی میں مددگار ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم نے سکوں کے عوض اپنے گھرانوں کے کفیلوں کا خون، تیل، پسینہ سب بیچ دیا۔ پھر ہوا کیا؟ جب دبئی کا انفراسٹرکچر، وہاں کی بلڈنگز، وہاں کی تمام عالی شان عمارتیں بن چکیں تو دبئی میں غریب یا مڈل کلاس پاکستانی کے رہنے کی جگہ ہی نہ رہی۔ دبئی بیکیم انٹرسٹڈ اونلی دا بلینئر ویسٹرنر جس کو وہاں بسانا چاہتے تھے، وہ جنہوں نے تشکیل گلشن میں پورا اپنا حصہ ادا کیا تھا، ان کے لیے وہاں ایک گھونسلے کی جگہ نہ رہی۔ بہر طور یہ تو پھر ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، ایک وقت وہ تھا جب کراچی کے شہر میں دبئی کے، ابو دھابی کے رولرز کے پیلسز تھے، وہ وہاں آتے تھے تاکہ وہ کراچی شہر کی رونقیں اور وہاں کی تفریحوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آج بھی اگر آپ ڈیفنس میں جائیں تو آپ کو دبئی پیلس، ابو دھابی پیلس ایک نہیں تین نظر آئیں گے، مگر اب وہاں کوئی آتا جاتا نہیں ہے، کیونکہ اب وہ بالکل دبئی میں موجود وہاں کے حکمرانوں کے محلات کے سامنے ان کے سرونٹ کوارٹرز جیسے نہیں لگتے۔ بہر طور
نشانیاں باقی ہیں کہ ایک وقت ہمارا ملک بھی ایسا تھا، اس کے شہر بھی ایسے تھے کہ جہاں پہ لوگ خلیجی ممالک سے آ کے خوشی محسوس کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ بھٹو زندہ ہو گیا اور پھر بلاول بھٹو آ گیا، تو ظاہر ہے کراچی تو اب جنت ارضی بن گیا ہے نا جی، بالکل نہ اس جیسا حسین شہر ہے، نہ اس جیسا صاف شہر ہے۔ اب اگر دبئی کے رولرز وہاں ہیں تو شرم کے مارے مر نہ جائیں کہ پچھلے 50 سال میں ہم کہاں پہنچ گئے اور کراچی کہاں پہنچ گیا۔ کراچی کو ایسے ہی عروس البلاد نہیں کہتے، صرف شہروں کی یہ عروس وہ ہے کہ جس کی عزت کو تار تار کر دیا گیا، جس کی پامالی ایسے کی گئی کہ کسی گینگ ریپ وکٹم کے بدن کی نہیں ہوگی جیسے کراچی کی ہوئی۔ اور جس گینگ نے پچھلے 50 سال میں کراچی کو ریپ کیا ہے، خدا کی قسم جنگلی بھیڑیے ریچھ بن مانس ایسے خبیث نہیں ہیں کہ جیسے وہ سب ہیں۔ ہمت ہے کراچی کی کہ آج تک سسک رہی ہے، لٹ رہی ہے، نچ رہی ہے، کھسوٹی جا رہی ہے اور جیے چلی جا رہی ہے۔ اللہ رحم کرے میرے اس انتہائی پسندیدہ شہر پہ۔ خیر، آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب اپنے دکھ اور اپنے دل کے جو چھالے ہیں ان کو چھیلنے بیٹھ جاتے ہیں، مگر کیا کروں، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نگاہ، کیا کیجیے۔ خواتین و حضرات، میں ذکر کر رہا ہوں آج دبئی کی ایک مرکزی شخصیت کا، اور وہ کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں دبئی کا خواب دوبارہ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا ہے۔ دبئی واز دا موسٹ اسپرولنگ، دا موسٹ گلٹرنگ سٹی فل آف بلنگ۔ اس کی چمک دمک، اس کے ہوٹلز، اس کے شاپنگ مالز، اس کی سڑکیں، اس کے ریسٹورنٹس، اس کے بزنس ہبز، اس کی میڈیا سٹی، اس کے وہ تمام آئی لینڈز جو کہ انسان نے سمندر میں بنا دیے، میرا اشارہ پام آف دبئی کی طرف ہے، ان کا تذکرہ کرتے کرتے ہمارے منہ نہیں سوکھتے تھے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جیسے ہوٹلز دبئی میں ہیں، برج العرب کے بارے میں تو سب جانتے ہیں، ماشاءاللہ 7 سٹار ہوٹل ہے، مگر برج خلیفہ کے بارے میں بھی اب میرے خیال میں آپ اتنا جانتے ہیں کہ ہمارے فلمی گانوں میں بھی اور ہماری عام زبان میں بھی برج خلیفہ کا ذکر بار بار آتا ہے۔ اور کیوں نہ آئے، برج خلیفہ دنیا کی بلند ترین عمارت ہے، اور آپ میں سے جو لوگ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کی اوپر والی منزل پہ جا کے جو ریوالونگ ریسٹورنٹ ہے، وہاں جا کے چائے پینا زندگی کا ایک ایکسپیرینس ہے جو میں تو کر چکا ہوں، مگر آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے کیا ہے، کیونکہ دبئی آپ کی اب تک کم از کم فیوریٹ ڈیسٹینیشن تھی، صرف جانے کے لیے نہیں، صرف سیاحت کے لیے نہیں، بلکہ وہاں انویسٹ کرنے کے لیے۔ جتنی انویسٹمنٹ پاکستانیوں نے دبئی میں کی ہے، یقین کیجئے دبئی والے حیران ہوتے ہوں گے کہ یہ ہم سے قرض لے کر 6% سود پہ اپنے اسٹیٹ بینک میں رکھنے والی قوم ہمارے ملک میں آ کے بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کرتی ہے، جو ہمارے دیے ہوئے قرض کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ہے۔ عجیب قوم ہے، کتنی غریب قوم ہے، اور اس قوم کے افراد کتنے امیر ہیں، حیران ہی ہوتے ہوں گے اور کیا ہوتے ہوں گے۔ دبئی کا خواب کس نے توڑا؟ دبئی کا خواب اس غیور مسلم قوم نے توڑا کہ جو میرے دل کے بہت قریب ہے اور جس کی عزت کرتے میں تھکتا نہیں، اور وہ کون سی قوم ہے؟ وہ ہے ایران۔ ایران نے جہاں پہ بہت سے بت توڑ دیے، وہاں دبئی کے ببل کو بھی برسٹ کر دیا۔ چند میزائلوں نے آپ کو یہ سمجھا دیا کہ دنیا کا کوئی ملک سیکیور نہیں ہے، دنیا کا کوئی ملک صرف چمچا گیری یا چاپلوسی کر کے ویسٹ کی اہل اسلام کے غصے سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ آپ کی حرام کی کمائی جہاں پہ پارک کی جاتی ہے، بالآخر اس کو آگ لگنی ہوتی ہے۔ وہ ایئرپورٹ جو دنیا کا سب سے مصروف ترین ایئرپورٹ ہے، جہاں تقریباً دنیا کی ہر ایئر لائن آتی ہے، وہ مین ہب ہے، مین ٹرانزٹ ڈیسٹینیشن ہے، وہاں بھی فلائٹیں روزانہ درجنوں نہیں سینکڑوں کے اعتبار سے کینسل ہو سکتی ہیں۔ لوگوں نے جہاں ولاز، اپارٹمنٹ، اسٹوڈیو اپارٹمنٹس، گھر، آئی لینڈ پہ جگہیں، یہ وہ سب کچھ لیا ہوا ہے، 1 منٹ میں ان کی قیمت 50% گر سکتی ہے۔ لوگ اس طرح چھوڑ کے دبئی کو جا سکتے ہیں کہ جیسے یہاں پہ
ताउन फैल गया है, और ताउन भी ऐसा कि जो छूत की बदतरीन शक्ल हो। ख़वातीन व हज़रात, इसके पीछे बहुत सारी बातें होंगी, मगर एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। दुबई ने बेइंतहा ज़्यादा इस्लाम दुश्मन पॉलिसीज़ अपनाई, और मैं ये नहीं कहता कि इस्लाम से दोस्ती करके लोग बड़े कामयाब होते हैं। इस्लाम को आपकी दोस्ती या दुश्मनी दोनों से फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरे परवरदिगार का उम्दा तरीन, कामिल तरीन मज़हब है। दुबई ने हमसे हमारा कर्ज़ा वापस ले लिया, पाकिस्तानियों के वीज़े मनसूख कर दिए, उनको जहाज़ों में भर भर के वापस भेजने लगे। उसके अलावा इसराइल से साज़बाज करके उनको अपना दोस्त बना लिया, सऊदी अरब को अपना दुश्मन कर लिया, और पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ बाकायदा एक ऐसी पॉलिसी साजी की है कि अब पाकिस्तानी इस ख्वाब को देखने से पहले कई दफ़ा सोचेंगे। इट इज़ नो लॉन्गर अ पाकिस्तानी ड्रीम। दुबई इज़ नाउ एन इंटरनेशनल नाइटमेयर। दुबई की इन बदलती हुई पॉलिसीज़ के पीछे सिर्फ एक शख्स है, सिर्फ एक शख्स, क्योंकि वहाँ पे एक मुतलकुल अनान हुक्मरान है जो एब्सोल्यूट रूलर है दुबई का। बादशाहत की जो मिडीवल फॉर्म नहीं होती, जहाँ बादशाह का हर्फ मुंह से निकला हुआ कानून होता है जिसके मुतल्लिक कोई कुछ नहीं कह सकता, ना तनकीद कर सकता है, ना उंगली उठा सकता है। दुबई में आज भी 21वीं सदी में अपनी तमाम तर मॉडर्निटी के बावजूद यही निज़ाम कायम है जो कि 16वीं, 15वीं और 14वीं सदी में यूरोप में था। द वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड द एब्सोल्यूट सुप्रीम रूलर किंग शेख ऑफ दुबई। ख़वातीन हज़रात, यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं वो तो अबू धाबी के रूलर्स हैं, जिनका जिक्र मैं आपके सामने करना चाहूँ तो कोई गलत नहीं है। वो दो भाई हैं, खलीफा बिन जैद बिन सुल्तान अल नहियान और मोहम्मद बिन जैद बिन सुल्तान अल नहियान। ये अबू धाबी के रूलर्स हैं जो जैद बिन सुल्तान अल नहियान की औलाद हैं। मगर दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, राशिद बिन सईद अल मखतूम के बेटे हैं, और उनकी बेगम शेखा लतीफ़ा के बतन से उनके बेटे हैं इस वक्त। अच्छा, यहाँ पे एक आपको बात बता दूँ, आप जानते हैं कि MBS कौन है? जानते हैं ना? MBS हैं सऊदी अरब के वली अहद और खादिम हरमैन शरीफैन के बेटे, जिनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। मगर यहाँ पे अबू धाबी में एक MBZ भी हैं। जानते हैं MBZ कौन है? आप में से कितने लोगों को पता है कि MBZ कौन है? अगर आपको पता है तो बड़ी अच्छी बात है। जिनको नहीं पता उनकी मालूमात में मैं इजाफा करता हूँ कि MBS के अलावा एक MBZ भी हैं, मोहम्मद बिन जैद बिन सुल्तान अल नहियान, जो अबू धाबी के रूलर हैं। इनकी तस्वीर भी आपको मैंने दिखा दी ताकि पहचान लें MBS कौन है और MBZ कौन है। दोनों की शक्ल में और वजाहत में बड़ा फ़र्क है। पता नहीं आपको कौन से पसंद हैं, मुझे तो अच्छा खैर छोड़िए। एवें ही इन्हों की एक दी तारीफ करके दूजी दी दुश्मनी कौन बर्दाश्त करे। तुहानूं पता है कि जदों इन्हों कोई पसंद नहीं आता तो उहदियां बोटियां करांदे ने, वो भी कड़ाई बोटी। तुसीं जदों मुर्गी लैन भेजदे हो ना किसी नूं, यार मुर्गी दे 8 बोटियां ना कराई, अज असीं कड़ाई पकानी तो कड़ाई बोटियां कराई। छोटियां 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 बोटियां, लत्त दे भी 3 हिस्से, वो भी मुर्गी दे। तो सोचो बंदे दे कितने हिस्से करांदे ने। तो बस दफ़ार, ना इनकी मोहब्बत अच्छी है, ना इन पर तनकीद अच्छी है, ना ही इनका ज़िक्र अच्छा है। मगर फिर भी देख लीजिए, आज मैं आपके सामने दुबई के रूलर का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये शख्स दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स है, इसलिए कि जिस मुल्क में ये रहता है वहाँ मजाल है कि इसके बारे में कोई कुछ कह सके। दुबई वेस्ट को बहुत पसंद है, मगर वेस्ट अपनी आंखें फ़ौरन बंद कर लेता है जब इंसानी हकूक़ की बात आती है, जब इंसानी वक़ार की बात आती है, जब प्रेस फ्रीडम की बात आती है, जब लिबर्टी टू से समथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिस्टम की बात आती है, जब पॉलिटिकल डिसेंट की बात आती है, तो वेस्ट को कोई तकलीफ़ नहीं होती क्योंकि ये दुबई में हो रहा है। जब वहाँ के जुडिशल सिस्टम की बात आती है, जब वहाँ पे ख़वातीन की तबाही और उनकी एक्सप्लॉयटेशन और उनकी इंतहाई बुरी ट्रीटमेंट की बात आती है, तो वेस्ट में किसी को तकलीफ़ नहीं होती, इसलिए कि ये सब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हो रहा है। ख़वातीन हज़रात, दुबई के जो रूलर हैं, मैं सिर्फ उनकी अगर आपको दौलत का अंदाज़ा लगाऊं, और अंदाज़ा हम जैसे गरीब लोग क्या लगाएंगे,
صرف ان کے جو ایسٹس ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ تقریباً $25 بلین ہے، $25 بلین کے ایسٹس ہیں۔ دبئی تقریباً سارا ان کا ہے، عرب ایمریٹس ہوں یا پھر آپ کی جتنے بھی یہ پام ہے دبئی کا، یہ جتنی برج خلیفہ، برج العرب، ہر چیز انہی کی ہے۔ خواتین حضرات، اس کے علاوہ دبئی چھوٹا سا ایک ملک ہے، تو انہوں نے سوچا کہ آگے چلیں۔ انگلینڈ ہمیشہ سے خلیجی شہزادوں کا بڑا ایک فیورٹ علاقہ رہا ہے۔ اس وقت انگلستان میں 2 لاکھ ایکڑ اراضی، 2 لاکھ ایکڑ اراضی شیخ محمد بن راشد المکتوم کی ذاتی ملکیت ہے، ذاتی۔ اور آپ کہیں گے کہ 2 لاکھ تو کوئی ایسی گل نہیں ہوندی۔ بھائی جان، انگلینڈ بلوچستان سے چھوٹا ایک ملک ہے، وہاں 2 لاکھ ایکڑ بڑی گل ہوندی ہے۔ اس کے علاوہ لنڈن کی اگر ریئل اسٹیٹ کی بات کی جائے تو اس وقت محتاط اندازوں کے مطابق 67% آف لنڈنز ریئل اسٹیٹ belongs to the اماراتی پرنسسز اور the اماراتی شیخاز، یعنی کہ خواتین کی ہے، جن میں سے ایک بہت بڑی تعداد لنڈن کی پراپرٹی کی شیخ محمد بن راشد المکتوم کی ہے۔ خواتین حضرات، ان صاحب کے بارے میں جس چیز کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اتنی طاقت، اتنے پیسے، ان تمام چیزوں کے باوجود ایک عورت نے ان کو ایسا ہرایا ہے کہ ایک مثال قائم ہو گئی ہے۔ اور جتنی مرضی PR ایفرٹس کی جائیں جو ان کی ایک بیگم نے ان کے ساتھ کیا ہے، اس نے دبئی پہ انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ خواتین حضرات، شیخ صاحب کی پہلی شادی ایک خاتون سے ہوئی تھی جو ان کی کزن ہے، اور یہ شیخہ ہند کے نام سے مشہور تھیں، اور یہ شیخ زید بن سلطان ال نہیان کی اولاد میں سے تھیں۔ کمال بیوی تھیں۔ انہوں نے تب سے لے کر اب تک 12 بچے پیدا کر کے ان کو دیے ہیں۔ یہ اس وقت کوئین مدر بھی ہیں، اس لیے کہ ولی عہد انہی کے بطن سے، پہلا ولی عہد تو قتل کر دیا گیا، میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، اور اس کے بعد جو دوسرا ولی عہد اس کا بھائی ہے وہ بھی شیخہ ہند کے بطن سے ہے۔ یہ بہت فیتھفل، بہت سبمسو اور اپنے مقام پہ رہنے والی ملکہ تھیں، جنہوں نے کبھی بھی شیخ محمد بن راشد المکتوم کی تمام تر بیویوں، گرل فرینڈز، جائز اور ناجائز اولادوں کے بارے میں ایک لفظ کا اعتراض نہیں کیا۔ یہ آج بھی وہ تکوڑا پہنتی ہیں جو کسی زمانے میں عرب عورتیں پہنتی تھیں۔ آپ لوگوں نے شاید، اور اس جنریشن نے تو یقیناً تکوڑا نہیں دیکھا ہوا۔ یہ آنکھوں اور ناک پہ اور پھر یوں مونچھیں بنی ہوتی تھی، سنہرے رنگ کا ایک پلاسٹک کی چیز ہوتی تھی، اور پردے کی قسم تھی جس میں عورت اتنی بھیانک لگتی تھی کہ اس کی طرف دیکھ کے بندہ ڈر جاتا تھا کہ یہ کوئی منی ہائسٹ کی کوئی ارلیئر شکل ہے جو ہم نے دیکھی ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ مگر وہ آج بھی یہ تکوڑا پہن کے رہتی ہیں اور پورے نقاب میں رہتی ہیں اور بہت کم نظر آتی ہیں۔ صرف جب کوئی قومی تقریب ہو یا قومی اہمیت کا کوئی فنکشن ہو تو پھر یہ شیخ صاحب کی شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہیں اپنے پیدا کیے ہوئے شہزادوں اور شہزادیوں کے ساتھ، کیونکہ کراؤن پرنس بھی ان کا بیٹا ہے۔ خواتین حضرات، شیخ صاحب کی جب ان سے شادی ہوئی تو یہ تو دوشیزہ تھیں، لیکن شیخ صاحب کسی صورت بھی دوشیزہ نہیں تھے۔ کئی خواتین کے ساتھ ان کے قریبی تعلق تھے، بلکہ ایک لبنانی عورت سے تو ان کی ایک بیٹی بھی تھی جو شادی کے وقت 5 سال کی تھی۔ شیخ صاحب کی شادی کے وقت، لبنانی عورت کی شادی کے وقت نہیں، وہ اس وقت کنواری تھی، وہ شیخ صاحب نے اس کی گود بھری تھی۔ خواتین حضرات، شیخہ ہندہ کے بعد شیخ صاحب نے 4 اور شادیاں کی۔ جب 5 شادیوں سے بھی دل بھر گیا تو انہوں نے سوچا کہ نہیں، اس دفعہ میں نے کوئی ماڈرن عرب عورت سے شادی کرنی ہے جو یہ تقوڑے اور نقاب نہ پہنا کرے، دبئی کی بدلتی ہوئی ماڈرن شکل کو پوری طرح دنیا کے سامنے پریزنٹ کر سکے، اس کے شوق مجھ سے ملتے ہوں۔ ہاں، اور شوق کون سے تھے؟ ان کو گھوڑوں کا شوق ہے۔ ہی از اے ویری فیمس ایکویسٹرین سیلیبریٹی آف دا ورلڈ۔ ان کا دل تھا کہ کوئی ایسی خاتون ہو جو گھڑ دوڑ میں، گھوڑوں کی بریڈنگ میں، بڑے بڑے سٹیبلز رکھنے میں ماہر ہو، اس کے علاوہ ملٹی لنگول ہو، کیونکہ اب دبئی میں صرف عربی یا ہندی نہیں بولی جاتی، دنیا بھر کی زبانیں بولی جاتی ہیں، اور ایسی عورت چاہیے جو تعلیم یافتہ ہو۔
تو نگاہ انتخاب اردن کی ایک شہزادی پہ پڑی۔ یہ اردن کی شہزادی کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی، یہ ایک 30 سالہ عورت تھی جس کی پہلے کوئی شادی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس نے ایک بہت بزی پبلک لائف کو ایڈاپٹ کیا ہوا تھا۔ اردن کے شاہ حسین اور ان کی ملکہ عالیہ کی بیٹی، اردن کے آج کل جو بادشاہ ہیں بادشاہ عبداللہ ثانی کی سوتیلی بہن، اور اس وقت جو اردن کے کراؤن پرنس تھے پرنس حسن بن طلال کی بھتیجی پرنسس حیا بنت حسین، ان پہ نگاہ انتخاب آ کے رکی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ خاتون انگلینڈ کے مختلف اسکولوں سے تعلیم یافتہ تھیں، اس کے بعد انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے گریجویشن کی، پولیٹیکل سائنس، فلسفی اور اکنامکس میں۔ یہ ایک بڑا اعلیٰ کمبینیشن ہوتا ہے جسے کہتے ہیں PPE۔ سینٹ ہیلڈاز کالج آکسفورڈ سے یہ فارغ التحصیل تھیں، اور یہ جو ٹرپل ڈگری ہے گریجویشن کی، یہ اکثر وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے آگے جا کے سیاست میں یا برطانیہ کی وزارت عظمیٰ کے لیے اپنی قسمت کو آزمانا ہوتا ہے۔ خیر، یہ خاتون گھوڑوں کی ایسی رسیہ تھیں کہ انہوں نے سڈنی کے اولمپکس میں اردن کی نمائندگی بھی کی تھی ایز اے ہارس وومن۔ اس کے علاوہ جو ایکویسٹرین بہت بڑی بڑی آرگنائزیشن ہے، یہ اس کی بھی وائس پریزیڈنٹ رہ چکی تھیں۔ پردہ بالکل نہیں کرتی تھیں، ویسٹرن کپڑے پہنتی تھیں، شکل و صورت کی بہت اچھی تھیں، مزاج کی بہت اچھی تھیں، تو لہٰذا شادی ہونے میں کیا دیر تھی، اور یوں اپنی عمر سے 26 سالہ چھوٹی ایک اردنی شہزادی کے ساتھ شیخ محمد بن راشد نے 2004 میں اردن کے بلکہ عمان کے جو اردن کا دارالخلافہ ہے اس کے البراکہ پیلس میں ان کی شادی ہوئی، اور شادی ایسے لگتی تھی کہ جیسے ایک فیری ٹیل میرج ہے۔ دبئی کو ایک ماڈرن، وائبرنٹ، ایجوکیٹڈ، انتہائی لبریٹڈ، بہت زیادہ ہیومینیٹیرین کازز کی حامل ایک ملکہ مل گئی، اور یہ چھٹی ملکہ ملی۔ مگر بات کبھی یہاں رکی نہیں، یا ان کو پانے کے بعد وہ یہ نہیں ہوا کہ اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے 6 اور شادیاں کیں۔ اس وقت تقریباً 12 عورتیں ہیں جن کے ساتھ ان کے تعلقات ایڈمیٹڈ ہیں، اور کئی اور ہوں گے۔ دیکھیے، جب اتنا پیسہ ہو اور آپ عرب شہزادے ہوں اور مسلمان ہوں، تو پھر تعدد ازدواج تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں، بلکہ آپ کی راہ میں کوئی چیز حائل ہو ہی نہیں سکتی۔ شیخ صاحب کے ماشاءاللہ 30 بچے ہیں مختلف بیویوں سے، مگر 12 صرف شیخہ ہند میں سے ہیں۔ خواتین حضرات، شادی کے بعد پرنسس حیا کے بطن سے بھی 2 بچے پیدا ہوئے، شہزادی الجلیلہ اور شہزادہ زید، جو شیخ صاحب کے ان سے بچے ہیں۔ خواتین حضرات، ایسا لگتا تھا کہ جیسے شادی کے بعد شہزادی حیا کو وہ سب کچھ مل گیا جو وہ ایک شوہر میں دیکھنا چاہتی تھیں۔ ان کی عمر کا تفاوت وہ اپنی میٹھی باتوں سے اس کا ذائقہ میٹھا کر دیتی تھیں، کیونکہ ہمیشہ کہتی تھیں کہ میرے میاں روزانہ مجھے اپنی کسی چیز سے چونکا دیتے ہیں، ایک اور انیشیٹو لے آتے ہیں، اور میں سوچتی ہوں کہ یہ کتنا متحرک، کتنا ڈائنامک آدمی ہے۔ اور پھر دبئی کی روز افزوں ترقی کے بیک گراؤنڈ میں کون عورت ہے جو ایسی امارات کی، ایسی سلطنت کی، ایسی بادشاہت کی ملکہ بن کے خوش نہ ہو؟ مگر اندر ہی اندر کچھ اور کھچڑی پکتی رہی۔ شہزادی حیا نے دیکھا کہ جو رویہ شیخ صاحب کا اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ ہے وہ یقیناً انسانی نہیں ہے۔ ان کی اپنی 2 بیٹیاں شہزادی شمسہ اور شہزادی لطیفہ ایک بار نہیں کئی بار دبئی سے فرار ہونے کی کوششیں کرتی ہوئی پکڑی گئیں۔ کیوں فرار ہونا چاہتی تھیں؟ اس لیے کہ باپ انتہائی ظالم تھا۔ شہزادی شمسہ گرفتار ہو گئیں فرار ہونے کے بعد، اور 3 سال تک ان کو باقاعدہ روزانہ مارا جاتا تھا۔ آدمی پکڑتے تھے اور 2 آدمیوں نے مارتے تھے سزا کے طور پہ۔ آج کئی سال ہو گئے ہیں کہ شہزادی شمسہ کا کسی نے نام نہیں سنا، کسی نے ان کی تصویر نہیں دیکھی۔ شہزادی لطیفہ جو ان کی بہن ہے، ان کو بھی انڈین اوشن میں فرار ہوتے ہوئے ایک یاٹ سے گرفتار کیا گیا، نشے کا ٹیکہ لگایا گیا،
اور دبئی واپس لایا گیا۔ یہ آج بھی اپنی آزادی کے لیے سہکتی اور ترستی ہیں، مگر دبئی جیسے جیل خانے سے جو کہ سونے کا بنا ہوا ہے، ان کو کوئی فرار حاصل نہیں ہے اور آزادی کا صرف خواب دیکھ سکتی ہیں۔ خواتین حضرات، صرف یہ بات نہیں ہے، کتنی ہی اور عورتیں، اپنے بیٹوں کی بیویاں، اپنے درباروں کی بیویاں، ان سب کو خاموشی سے شہزادی حیا نے مرتے ہوئے، قتل ہوتے ہوئے، ٹارچر ہوتے ہوئے، معذور ہوتے ہوئے، پستے ہوئے دیکھا۔ پھر ایک دن یہ پتہ چلا کہ شہزادی دبئی سے بھاگ کے، فرار ہو کے، اپنے اس بادشاہ سے جان چھڑا کے، اس سنہری پنجرے کی تاریں کاٹ کے جرمنی پہنچ گئی، اور جرمنی پہنچتے ہی انہوں نے سیاسی پناہ کے لیے اپلائی کر دیا ہے، اس لیے کہ میری جان کو خطرہ ہے، میرا شوہر مجھے انٹیمیڈیٹ کرتا ہے، مجھے ابیوز کرتا ہے، میرے بچوں کے ساتھ اس کا رویہ بہت برا ہے۔ جرمنی سے وہ پھر انگلینڈ پہنچی، اور انگلینڈ پہنچ کے انہوں نے برٹش سسٹم آف جسٹس پہ پوری طرح ریلائی کرتے ہوئے اپنے میاں سے طلاق اور طلاق کا ہرجانہ اور اپنے بچوں کی کسٹڈی اور پروٹیکشن، ان کا نان نفقہ لینے اور ان کی کفالت کا خرچہ لینے کا دعویٰ کیا۔ خاتون پڑھی لکھی تھیں، شاید کسی اور عرب عورت کو یہ ہمت نہ ہوتی، نہ یہ سمجھ آتی، کیونکہ ہر عورت کسی بادشاہ کی بیٹی نہیں ہوتی، کسی بادشاہ کی بہن نہیں ہوتی، آکسفورڈ کی پڑھی ہوئی نہیں ہوتی۔ اس خاتون نے جو سب سے بڑی عقل مندی کی، وہ انگلینڈ کی سب سے بڑی ڈائیورس لائر کو سروسز حاصل کی، جن کا نام ہے بیرنس فیونا شیکلٹن۔ آپ لوگوں نے شاید پہلے نام نہیں سنا ہو، میں ان سے کافی واقف ہوں۔ فیونا شیکلٹن ایک برٹش ایرسٹوکریٹ ہے، مگر ایز اے لائر ان کا ایک اپنا مقام ہے، اور جب کسی نے بڑی ہی مشکل ڈائیورس حاصل کرنی ہو اور اس کی سیٹلمنٹ اپنی ٹرمز پہ کروانی ہو، تو وہ سب سے پہلے فیونا شیکلٹن کے پاس جاتے ہیں، جیسا کہ پرنسس حیا گئیں۔ پرنسس حیا کے علاوہ جو دو بہت مشہور طلاقیں اس عورت نے کروائیں اور ان کی ٹرمز ڈٹرمن کروائیں اور اپنے کلائنٹ اور اپنے موکل کو بہت فائدہ دیا، ان میں سے ایک اس وقت کے شاہ برطانیہ کنگ چارلز the تھرڈ ہیں، جب انہوں نے پرنسس ڈائنا کو طلاق دی۔ حالانکہ اس طلاق میں اس آدمی کو کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے تھا، اور ایک بہت بڑی کمپنسیشن ملنی چاہیے تھی شہزادی ڈائنا کو، کیونکہ وہ آدمی زنا، ایڈلٹری جیسے گناہ میں ملوث تھا، اور بڑی خوشی سے اس کا اعلان کرتا تھا کہ ہاں میں کسی اور مرد کی بیوی، اس کے 2 بچوں کی ماں کے ساتھ برسوں سے انوالوڈ ہوں، اور وہ گدھا بے غیرت ہم سب کو یہ کرتا ہوا دیکھتا ہے اور چپ ہے، کیونکہ کسی زمانے میں وہ میری بہن کا بھی، میری کنواری بہن کا گلچین اول رہ چکا ہے۔ میرا اشارہ شہزادی این کی طرف ہے۔ آپ کا خیال ہے کہ صرف ہماری بادشاہیں خبیث اور رنگین اور کبھی ہوتی ہیں؟ بادشاہتیں چونکہ ہمیشہ عام انسانوں کا خون نچوڑ کے پی رہی ہوتی ہیں، اس لیے حرام خوری ان کے خون میں سرایت کر جاتی ہے، اور یہ سب حرکتیں وہاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ بہر طور فیونا شیکلٹن نے بہت اچھی ٹرمز پہ لیڈی ڈائنا اور پرنس چارلز کی طلاق کروا دی، اور لیڈی ڈائنا اس کے بعد ظاہر ہے کہ زندگی ہار گئیں وہیں کی محلاتی سازشوں کی وجہ سے۔ خواتین حضرات، اس کے علاوہ پال میکارٹنی کی بھی طلاق فیونا شیکلٹن نے کروائی، اور فیونا شیکلٹن نے لنڈن ہائی کورٹ میں اتنی عمدگی کے ساتھ یہ کیس لڑا، اور قربان جاؤں اور سیلوٹ ہے دا برٹش جوڈیشل سسٹم کو کہ انہوں نے قطعاً یہ پرواہ نہیں کی کہ ہمارا سامنا دنیا کے ایک امیر ترین شخص کے ساتھ ہے، جس کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے یو کے میں، اور یو کے گورنمنٹ جس کی بہت بڑی چمچی ہے۔ جج میکفارلین نے جو فیصلہ دیا، اس میں تقریباً 750 ملین پاؤنڈ سٹرلنگ کی کمپنسیشن شہزادی حیا کو ملی، اور اس کی مختلف شکلیں تھیں۔ ان کی سیکیورٹی کے لیے بھی پیسہ ان کے شوہر سے لیا گیا، یعنی کہ جس آدمی کے شوٹر سے ڈر تھا، اسی آدمی سے پیسہ لیا گیا کہ تمہارے شوٹر سے بچنے کے لیے ہم نے جو سیکیورٹی پرسنل رکھنا ہے، اس کی بھی تاحیات تنخواہ
تم نے دینی ہے۔ یہاں پہ لوگ ہیں جو ایک جملہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے اگر گالی دینے آیا تو میری ہی گڈی تے بہ کے تو میاں اینو ہی کہی دا تیرا چھتر تیرے ہی منہ تے آئی سمجھ، مزید ذلیل مت ہو ثاقب چدڑ، بس کر دے، کافی ہو گئی ہے تیرے والی، کوئی گل نہیں۔ کئی لوگوں کی زندگی چ ذلت لکھی ہے تو تیری بھی پھر زندگی جی این جی ہے تو پھر این جی چلن دے۔ باہر طور بچوں کی ایجوکیشن کے لیے تا وقت کہ وہ ایڈلٹس ہو جائے، اس کا پیسہ خود ان کی رہائش کے لیے، اور یہ بالکل رہتی ہیں کینزنگٹن پیلس کے ساتھ ایک بہت بڑی پراپرٹی میں، اور اس کے علاوہ بھی ان کے گھر ہیں۔ خواتین حضرات، یہ ایک واقعہ ایسا ہے جس کا کبھی ذکر بھی پاکستان میں یا عرب ممالک میں نہیں کیا گیا، کہ کس طرح شیخ محمد بن راشد المختوم کی ایک بیوی نے ساری دنیا کو یہ بتایا کہ یہ آدمی ایک بھیڑیا ہے، اپنی بیویوں کے متعلق، اپنی بیٹیوں کے متعلق کس طرح ان کو قید رکھتا ہے، ان کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، اور ان کو تھریٹ کیسے کرتا ہے اور ایبیوز کیسے کرتا ہے۔ خود شہزادی حیا نے یہ فیصلہ تب کیا جب انہیں صبح جب جاگی ہیں تو اپنے تکیے کے اوپر ایک بھرا ہوا پسٹل ملا، اور ساتھ نوٹ تھا کہ ابھی اس کی گولیاں اس کے بیرل میں ہیں، کل یہ تمہارے سر میں بھی ہو سکتی ہیں۔ پھر ایک اور خط ان کو ملا جس میں یہ لکھا تھا کہ صرف ایک ہیلی کاپٹر آئے گا، تمہیں یہاں سے اٹھائے گا اور زندگی بھر کے لیے ایسی جگہ قید کر دے گا جہاں زمانے کو تمہاری خبر تک نہ ہوگی۔ خواتین حضرات، بہت کم عورتوں کو یہ سارے وسائل حاصل ہوتے ہیں جو پرنسس حیا کو حاصل ہیں، مگر ہزاروں عورتیں ایسی ہیں عربی شہزادوں کے حرم میں، ان کے ممالک میں، ان کے خاندانوں میں، ان کے محلات میں، جو ابھی بھی پس رہی ہیں۔ مگر مجھے ان کا کیا غم، ہمارے ہاں تو یہاں مرد کیا اور عورتیں کیا، سب پس رہے ہیں، جسے ہم ملک پاکستان کہتے ہیں۔ صرف آخر میں ایک بات بتاؤں، ایک بڑا گھٹیا ہتھ کنڈا ہوتا ہے کسی بھی مرد کے ہاتھ میں کہ وہ عورت پہ یہ الزام لگا دے کہ یہ دراصل میرے ساتھ بے وفائی کر رہی تھی اور کسی اور کے ساتھ عشق چلا رہی تھی۔ تو شیخ محمد بن راشد المختوم نے اپنے بچوں کی ماں اور اپنی چہیتی بیوی کے بارے میں یہ الزام لگانے سے بھی گریز نہیں کیا۔ دراصل ان کا ایک باڈی گارڈ تھا جو کہ برٹش تھا اور کسی زمانے میں برٹش آرمی میں کام کرتا تھا، انتہائی خوش رو، ظاہر ہے کہ بہت پیارا انگریز تھا، لمبا چوڑا 6 فٹ 4 انچ قد، بہت ویل بلٹ، اور اس کی عمر شہزادی سے 10 سال چھوٹی تھی، اور ظاہر ہے کہ بادشاہ سلامت سے تقریباً 36 سال چھوٹی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس کا افیئر میری بیوی کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس بات میں کچھ سچ بھی تھا، کیونکہ شہزادی اپنے باڈی گارڈ کی طرف بہت زیادہ ملتفت بھی تھیں، اور اس کا منہ بند کرنے کے لیے اس کو 1.2 ملین سٹرلنگ پاؤنڈز بھی دیے، نہ صرف وہ بلکہ 4 گواہوں کو بھی 6 ملین پاؤنڈ سٹرلنگ دیے کہ اس کے بارے میں اب کچھ نہ کہنا۔ خواتین حضرات، یہ اور بات ہے کہ اس کا نام، جس کا نام تھا مسٹر فلاور، اسے اس کی بیوی نے بھی طلاق دے دی جب اس نے اس کا فون دیکھا۔ اس طرح فون تو بچ کے رہا کرو، فون وچ میسیجز بھی ہوندے نے، تصویراں بھی ہوندیاں نے، حالات عشق بھی ہوتے ہیں جو کہ NCCIA کے علاوہ بیویوں کو بھی نظر آ سکتے ہیں۔ NCCIA بھی نہیں تے اکھاں پھٹیاں ہوئیاں نے، انہوں نے صرف وہی نظر آندا ہے جیڑا انہوں نے دسن واسطے دسیا گیا ہوئے۔ چھوڑ دیجیے ان کا ذکر باہر طور۔ خواتین حضرات، صرف بتانا یہ تھا کہ ظلم ہر جگہ روا رکھا جاتا ہے، ہر جگہ انسانیت کی تذلیل ہے۔ خواب ایسے ہی نہیں ٹوٹتے، جہاں پہ ظلم ہوگا، جہاں پہ زیادتی ہوگی، ایک دن قدرت حرکت میں آئے گی اور آپ کے بنے بنائے عظمتوں کے تاج محل زمیں برد ہو جائیں گے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ایک دفعہ سوچیں کہ اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ہم خدا کے ویر کو، اس کے غصے کو جس طرح دعوت دے رہے ہیں، نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور ہمارے ساتھ کیوں ہوگا، ان کے ساتھ ہوگا جنہوں نے یہاں رہنے والوں کی زندگی دو بھر کی ہوئی ہے۔ بہت مہربانی۔